بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل بلا اور مصیبوں کا دور ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ یہ سوچو کہ بلا مصیبتیں کہاں سے آئیں۔ اگر غور کرو گے تو اپنی غلطی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن امت مسلمہ اپنے بغور نہیں کرتے۔ حالات کو پڑھتے ہیں تفریحاً، حالانکہ اخبار جو ہے یہ عبرت کے لیے ہے۔ مضامین اس میں ایسے بڑھیا اور ویسے آتے ہیں عبرت ناک ہوتے ہیں۔ تو یہ عبرت ناک جو مضامین نہیں پڑھتے ہم لوگ، فواہش کو دیکھتے ہیں، انہیں میں سے ٹیلی ویژن میں ہے اچھے اس میں آتے ہیں مضامین۔ یہ ہم بے عزتی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور واویلا مچاتے رہتے ہیں۔ جہاں دیکھو پکڑ ڈھکڑ مار پیٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری شامت اعمال۔ مالک کو میں نے ناراض کیا تو رسول پھر تم کو ناراض ہو جائے گا۔ رب کو منا لو، مخلوق تم کو منائے گی۔ کچھ تو وقت نکالنا پڑے گا۔ دنیا میں کہہ دیا نوکری کرنے کے لیے، کمانے کے لیے۔ سلف صالحین میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی میرے گھر میں اتنا خرچہ ہے، اتنی مطلب دکان کھولی، خرچہ آ گیا اور دکان بند کر دی۔ راضی میں بولے ہو گیا پھر میں تو ان کا نماز پر تم نماز کو بجاؤ، راضی اللہ تعالیٰ ہے۔ بیٹھے رہو، کوئی منہ نہیں آ رہا ہے، اس لائق سے سب کوئی آ جائے۔ تم نے فرض میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ ناراض کیا۔ یہ سبق دیا خانقاہوں کا کہ وقت کو برباد نہ کرنا، اپنی روزی حلال کرو مالک کو راضی کرتے ہوئے۔ جہاں دیکھو فیکٹری مشغول ہے، نماز کوئی وہ نہیں ہوتا، نماز مقدس۔ ایسی جگہ اب بھی موجود ہیں۔ لکھنؤ میں ایک فیکٹری ہے بہت بڑی، مطلب ہندوستان میں بہترین فیکٹری شمار ہوتا ہے بسکٹ کی، برما بسکٹ فیکٹری۔ ان کے خوبی دیکھی میں نے، خود گیا ہوں جہاں بنتے ہیں وہ، جہاں پر سیل ہوتے بسکٹ ہے مرزا آباد میں۔ ہر شخص نماز کا پابند۔ ان کا ٹولی بناتی ہے کہ دیکھو سیلس مین کی، تم نماز پڑھ کے آؤ جب تک یہ دیکھیں گے پھر جائیں تم اس طریقے سے۔ جہاں بسکٹ بنتے ہیں استقبال چار باغ میں فیکٹری ہے، وہ اس کا انتظام کیا انہوں طہارت کا، پیشاب کرو، پانی کا استنجا کرو۔ اسی لیے آس پاس بڑی دکانیں بسکٹوں کی ہیں، ان کا جیسا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ جیسے شٹر اٹھایا ایسے پتہ یہ جو ہے پروانے آ جاتے ہیں چراغ پہ، ایسے ہی آتے ہیں، چند گھنٹوں میں ڈبے سے صاف، تقوی کی برکت سے۔ آج ہم لوگ تقوی جانتے نہیں، کمائی کی فکر لگے ہوئے ہیں صاحب۔ جتنا کمائی فکر کرو گے راضی اللہ تو میرا ایمان ہے۔ یہ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک دانہ کوئی لے نہیں سکتا بغیر ان کی مرضی کے، دل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ علماء جو تحفے تحائف آتے کیسے آتے ہیں؟ کیا بھیک مانگتے ہیں وہ؟ خود ان کے دل میں لوگ ہیں بھائی دیکھو ان کی خدمت جاؤ، لے جاؤ، اخلاص سے لاتے ہیں، برکت بھی ہوتی، ان کو دعا ملتی ہے۔ حضرت والا شاہ پرتاوی نورہ مرقد ہو، بہت ہی منقسم مزاج بھی تھے اور بڑی وہ کرتے تھے، جو کوئی آتا استقبال بھی کرتے تھے اور ان کی بند حاضر کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے۔ گاؤں کے لیے آتے ہیں، پتہ پر لوگ گاؤں کے بیچارے کہیں مولوی صاحب تو میرے لیے انڈا لائے تھے، 2 انڈے لاؤ، جی میں رکھ لیا اس کو۔ ہمت افزائی۔ قلیل اور کثیر 2 چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا قلیل پہ ہے بابرکت کچھ چیزیں ہوتی ہے، قلیل، اور کثیر جو ہے برکت بھی نہیں ہوتی، لیکن سب کثیر نہیں، سب قلیل نہیں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کا ایک مٹھی جو کا خیرات کرنا آنے والوں کو بہت پہاڑ کے برابر، سونا کے خطبین برابر نہیں ہو سکتا۔ اخلاص، ایک مٹھی جو کیا حقیقت، بہت پہاڑ 13 کلومیٹر ہے چوڑا، لمبا اس کا 13 کلومیٹر، اتنا سونا کوئی خیرات کرے تب بھی اس کے برابر نہیں پہنچے گا۔
اخلاص کی برکت سے۔ مالک تو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں، کیفیت دیکھتے ہیں، کمی تو نظر نہیں آتی۔ ہم لوگ پیسہ ہے، مدرسہ صاحب پڑے، اس میں چل رہا ہے، یہ تمہیں اس پہ نظر گئی، تمہیں کمیت تو نظر گئی ہے۔ اللہ کے بھروسے کام شروع کرو، اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے، تو ان کا وعدہ ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں پورا ذکر اسی لیے کہ میں تم کو آزماؤں گا، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا میں مسلمان ہوں، اب میں تمہیں آزماؤں گا۔ پھر مال سے، اولاد سے، بہت چیزوں سے گنایا۔ جو مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اتنی دیتے ہیں کہ اور دنیا دار کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خراسان میں ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو 3 بار سونے سے تولا۔ کتنا ہوگا ظاہر ہے، بہت ہی ہلکے پھلکے رکھ لو ایک بن کے، تو گئے 3 من سونا انہوں نے اللہ راہ پہ خیرات کیا۔ اور ان کو ویسے ہی تقویٰ مشہور تھا ان کا، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آج ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھائے، مجھے مولانا صاحب کہیں میرا مدرسہ کھولوں گا، میں چلاؤں، پیسے ملیں گے۔ یہ ہو نیت کی اشاعت دین کروں گا، کسی نیت ٹھیک نہیں، اسی لیے مدرسے میں امتحان آ رہا ہے۔ جہاں ان پہ نظر گئی، جب یاد کمی جب کیا کر گئے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تم نے کوئی نا شکریہ ادا کی۔ جب دیا تھا یہ کہو کہ اللہ بھروسے پر۔ اتوالا نے جو اصول بنائے تھے، فرمائش میں لکھا لیا تھا، اگر ہوگا تو ملے گا، استحقاق بالکل نہیں ہوگا۔ اور ایسے افراد دیے تھے کہ واقعی میں کر کے دکھا دیا۔ انہیں میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وظیفہ کیا تھا 10 روپے، 6 مہینے نہیں ملا۔ ہم لوگ بالکل لکھوا دیا۔ اس کے بعد جو شروعات ہوئی، اس میں فتوحات کا زمانہ آیا کہ الحمدللہ اب تک بہت ٹھیک چل رہا ہے۔ مقروض نہیں مدرسہ، وقت پہ پیسہ مل جاتا ہے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ آج ہمارے تعلقات میں خط لکھواتے سب کہ فلاں سے لکھ دو، اس میں سفارش طور پر، یہ ہوا کہ سفارشی بات ہو گئی۔ پہلے سفارش کو اللہ تعالیٰ سے، پھر تجدید کرو۔ اسی لیے امت جو ڈھیلا پنایا، انعطا طیب پریشانی والی مدارس بھی اس میں شامل ہے۔ بچوں سے جو ہے جیسی داخلہ ہے کہ دیکھو بیٹے اللہ اس پہ کہ صاحب وہ دور چلا لوگ دور چلا گیا، دور تو قیامت تک رہے گا، تمہارے اخلاص میں کمی ہے۔ دل سے کہو تو فوراً مولانا تھانوی جو اصول بیان کیے تھے یہی تک کہ اتنا کام کرو دین خدام سے نیب جائے، یہ زمین لے لو، وہ زمین لے لو، یہ مکان لو، وہ بنا لو۔ لوگ جو دیتے ہیں وہ کہاں سے ادا کروں گا، حساب چندہ کروں گا، یعنی کوئی بھی کروں گا، یہ کون سی بھی ہے؟ ایسے مطلب برکت بالکل نہیں ہوتی۔ بس اللہ کے لیے کام کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ادا فرماتے ہیں، لیکن نگاہ اوپر ہو۔ تو دین کے بارے میں اسی لیے کیوں انسات ہے، ہماری دنیا سے لے گئی ہے۔ دعا کرے وہ کرائے، وہ اتنا دعا کرائی تھی مولانا شاہ اللہ پھولپوری سے، مطلب دعا فرما دیجیے تاکہ یہ کفیل بن جائے۔ کوئی تحریر کبھی نہیں لکھی سفارش کی، انہیں اللہ کھلا چند آتا، میری حاضری ہوتی ہے ہمیشہ، اور لوگ جانے والے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کوئی مشکل نہیں، کبھی نہیں کیا، سوال ہی نہیں کیا، ایک اشارہ کافی تھا، کبھی نہیں۔ اسود کو پیش کر دیتا، ٹھیک ہے، اتنی چیز، کوئی ڈالر دے رہا ہے، کوئی ریال دے رہا ہے، نہیں یہ نہ اشارت مجھے لکھ کے گئے دنیا سے حکام کے اندر کہ میرے بعد جو ناظم ہوگا اس کو اختیار یہ نہیں کہ تقریر میں، نہ تحریر میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت ہے، مدد سے سوال کرنا۔ الحمدللہ سے عمل ہو رہا ہے، اس عمل برکت ہے، کبھی پریشانی دعوت الحق تو پریشانی آئی،
अंदाजा हुआ कि भाई कहीं खोट पैदा हो रही है, तला की थी आपकी जो बैलेंस होता है उसमें कमी आ गई। ना क्या फिर से क्या बात है, कौम ने जो पैसा दिया था उरूज चला गया, कौम ने पैसा नहीं दिया नुज़ूल में कोई बात नहीं, ये कभी इतनी कभी नहीं कम हुई। ये उस ताकीद की कि नाशुक्री मत करना और सबको तला भी करो। लोग टोम लेकर रहते हैं, ये तनज़ुली होते हैं, ये हसद करते हैं उसको, कैसे इनका डाउन भरा जाए, नहीं तो नामुमकिन। इसकी बिना अखलास में है दारुल उलूम देवबंद कितना 1 रुपया चंदा दिया था हाजी साहब ने, 23 से 26 करोड़ का उनके अखराज आते थे। और कहाँ से आते हैं, काम करते हैं। तो तस्कीर नफ्स नहीं करोगे, नफ्स की सलाह नहीं करोगे, दुनिया पर नजर चले आएगी। इसीलिए आप फरमा जब कोई परेशानी हो रुजू अल्लाह से रुजू करो। सबसे पहले 2 रकात सलाह हाजत पढ़ो, हे मालिक परेशान हो, और फिर कहो कि नहीं रखा शरीर ने हाथ में रख के बैठे हो, नहीं दौड़भाग भी करो। पहले ज़माने में जो शेखुल हदीस होते थे वो भी जाते चंदा लेने के लिए, लेकिन इखलास उन्हीं में थे। शाह अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हाफिज़ मशहूर थे, रंगून जाना मदरसे के खातिर, बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस उस्ताद कुल थे, हज़रत शेख के उस्ताद थे, मेरे शेख के उस्ताद थे। जाते थे इखलास के लिए। तो इस पर उम्मत के नज़रात दीनी खुदाम बड़ी गिरावट आ गई है। इसीलिए जब तक तुम तज़किया नफ्स नहीं करोगे इन्हें भी गिरफ्तार हो जाओगे। ना शुक्रिया आजकल उम्मत में बढ़ गई है। अरे साहब बड़ी गरानी है, हमसे पूछो कैसे गुजर होती है। क्या पूछते हो कि अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के ताला अख्तियार में कसीर को खलील बना दे, खलील को कसीर बना दे। चंद पैसे लेते हैं बहुत है मुझे शेखुल हदीस से मज़ारूर के मुझसे फरमाई तो मेरा बैंक ये है, एक डबल सा था, इतना आता है ख़त्म हो जाता है, ये मेरा बैंक है। खाना आखिरी वक्त तक मतलब देते ही गए। उनके जो वो थे वारिसीन, उनको ये गुमान था कि लाखों ने करोड़ों रुपया जो इतनी बड़ी होती थी। इंतकाल से चंद पहले पैसे आए थे 600 के इतना, वो भी मदद से दे दिया था उन्होंने, कुछ नहीं था। ये फानी चीज़ है सब में, इंसान फानी, पैसा फानी। कितने नोट जेब में हो, एक अशिया नहीं मिल रही खाने पीने के, क्या नोट खाएगा कोई। इस तरीके से मालिक के तरफ रुजू करोगे तो गैबी मदद होगी। एक बुजुर्ग थे बड़े बेचारे मफलूक हाल है, बिल्कुल बाल बड़े हो गए, पैसा नहीं पास पाता। एक हज्जाम क्या तशरीफ ले गए, फरमाया भाई कि अल्लाह वास्ते बात बना सकते हो, ये जुमला अल्लाह वालों की जो ज़बान बड़ी हुई होती है, ये जुमला था कि अल्लाह वास्ते बात बना सकते हो। बहुत अच्छा, एक बात बना छोड़ दिया उनको। उस ज़माने में जो हल्लाफ होते थे, हज्जाम होते थे, वो भी अहले दिल होते थे, सोहबत की बरकत से। एक वाक़या थानवी के यहाँ एक बड़े आलिम थे, मोतकिफ से, हजामत भरी हुई थी। हज्जाम आया कि तो मेरा तेज़ टूट जाएगा, बाहर निकलूँगा कि नहीं हज़रत, मैं ऐसा बनाऊँगा कि अब हजामत बन जाएगी आपकी और एहतियात नहीं टूटेगा। बहुत ताज्जुब है। तो देखो आम ही लोग सोहबत की बरकत से, खुद ही आलिम और वो आमी आदमी, नाखाना आदमी, वो कैसे करोगे। कहा कि आप किनारे बैठ जाइए, जहाँ होता है सर को झुका दीजिए, हम हजाम बनाते हैं, मदर अंदर मौजूद है, इसमें एहतियात नहीं टूटेगा।
سر کو بہتر جھکا دیجیے. یہ ہے صحبت. آج ہم لوگ جانتے نہیں. 3 میں تو صفات مسلمان ہو گئے. فرائض سے بالکل خاص نجاست کے بارے میں جس کو دیکھا بڑے افسوس بات ہے. اللہ معاف کر پڑے کہ عورت کا مرد بڑے سخت مسائل ہیں طہارت کے. آج ہم لوگ بہت دور جا رہے ہیں اسی سے. تو وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ واسطے کیا ہے بنا سکتے ہو؟ ہاں بنا دوں گا. بس کوئی خاص آدمی جو حیثیت تھے وہ بنوا چھوڑ دیا ان کا پہلے شیخ بھال بناؤں گا. خیر بھال بنا. انہوں نے یہ نیت کی اگر مجھے ملے گا اس کو دے دوں گا. 1000 بن کے چلے وہاں سے. آگے گئے تو ایک شخص رو کے آ رہا تھا. وہ بہت موٹی رقم ہوئی تھی. ان پہ نظر گئی تو ان کا میں کچھ دینا چاہتا ہوں. کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہے میں تو آپ جانتا بھی نہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا ایک شخص ایسا آئے گا جب اس کو دیکھو تم یہ تھیلی ان کو پیش کرنا جا کے غیبی مدد. جیسی تھیلی ملی واپس آئے اللہ کے پاس کہ بھائی یہ تم کو ہے دیتا ہوں. اب اس کو دیکھو اس کا اس نے تذکیر نفس کیا تھا. اس نے کہا اے شیخ تم نے کیا کہا تھا؟ اللہ واسطے مال بنانا. میں نے اللہ واسطے بنایا. اجرت بالکل نہیں لوں گا. یہ ہے اجرت نہیں لوں گا. چنانچہ وہ جو ہے وہ دے دیا. اس کو کہتے ہیں یہ ہے تعلق. مالا کیسے پڑھے اللہ والوں پر جاؤ. وہ بڑے مستغنی ہوتے ہیں اور اتنے مستغنی ہوتے پتہ نہیں گے اور دنیا بہت آتی ہے ان کے پاس. میرے شیخ کو ان کے شیخ نے دعا دی تھی کہ تم کو دنیا اتنی ملے گی کہ سمیٹے نہیں سمٹیں گے. شاید مجھ سے فرمایا حید کے دعا لگی تم کو دنیا اتنی ملے گی سمیٹے نہیں سمٹیں گے. اور بھائی بڑے اونچے عہدے پہ تھے سب کچھ لیکن جو اللہ نے ان کو جواز دی. ہزارہ بڑے مستغنی بھی تھے بڑے مخیر بھی تھے. چپ چاپ بہت دیتے تھے. ظاہر فرمائش کرتے تھے. فرمائش بھی کیا انہوں نے ڈانٹ ڈپٹی اور چپ کے دے دیا. انہوں نے ہزاروں ہزار آیا فوراً دے دیا مٹھی بند کر کے. تو یہ تعلق اللہ کیسے پڑے؟ تقوی کو اختیار کرو. اشیاء خوردنی میں احتیاط کرو. حرام رزق سے بچو. حرام چیز سے بچو. آج ہم لوگ اس سے کوئی پرواہ نہیں کرتے. سودی لین دین مسلمان کرنے لگا. لون اسی میں آ گیا. کون سے فاقے اور بغیر میں سودی لین دین ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ کا کیسے ترقی کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں ترقی ہوگی. یہ تنزلی اور دین میں تنزلی اور دنیا میں نوزت آئی جائے گی. دین کے لیے پہلے کہتے ہیں لوہے چلے بھائی یا تو دانت نہیں رہے یا چل نہیں دیں گے. دین کی طرف متوجہ ہو گئے تو پہلے گھر والے خوب سنائیں گے ارے ملا بن گیا. ارے ہم سے پوچھو ان کے حالات. اور یہ نبی کی سنت ہے. آپ نے جب قدم اٹھایا اشاعت دین کا سب سے پہلے باغی گھر والے چچا باغی ہوئے. زبردست اعزا اقرام جو قریب تھے وہ باغی ہو گئے.